وہ کامیابی حاصل کر کے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر چڑھ دوڑے اور ان چیف الیکشن کمشنر کو غدار قرار دے رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہی فاشزم کا خاصہ ہے کہ جو ادارہ اس فاشسٹ کی مرضی کے خلاف عمل کرے اس کے اوپر آپ ہر قسم کے مغلظات، ہر قسم کی غلط گفتگو، اس کو غدار قرار دیں. میں یاد کرا دوں کہ جب پچھلے سال ڈسکا میں الیکشن کمیشن نے ری پول کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت کے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور نے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ ایسے اداروں کو تو آگ لگا دینی چاہیے. تو عمران خان کا ایجنڈا جمہوریت اور آئینی اداروں کو آگ لگانے کا ہے، اور ہم یہ جو وسیع البنیاد حکومت ہے یہ اس آگ کو بجھانے آئے ہیں، ان اداروں کا تحفظ کرنے آئے ہیں. اور 17 جولائی کو عمران خان کے جو 4 بیانیے تھے، ایک 5واں بھی ہے لیکن وہ لطیفہ ہے، وہ زمین بوس ہوئے. پہلا تو یہ تھا کہ اب بتا دیں کہ 17 جولائی کو امریکی سازش کہاں ہوئی اور اس نے کس کی حمایت کی. یہ بیانیہ زمین بوس ہو گیا، دھڑام سے منہ کے بل نیچے آ گرا. دوسرا جو بیانیہ تھا ایکس اور وائی کا، نیوٹرل کا، جانور کا، یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ 17 جولائی کو کس کی حمایت ہوئی کہ جی سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. تو لہذا یہ تمام ایکس وائی بیانیہ بھی زمین بوس ہو گیا. پھر الیکشن کمیشن کے اوپر جو حملہ آور تھے اور ہیں وہ بیانیہ بھی زمین بوس ہوا. عدلیہ کے اوپر بھی جب عدلیہ نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو سو موٹو لیا تھا اس کا جو تفصیلی فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے، تو اس وقت سے عدالتوں پر بھی حملہ آور ہیں جب اپنی مرضی کا فیصلہ آئے گا. تو یہ 4 بیانیے امریکہ کا، ایکس وائی کا، الیکشن کمیشن کا اور عدلیہ کا، یہ 4 بیانیے زمین بوس ہو گئے. 5واں بیانیہ جو ہے وہ نیپی بیانیہ ہے کہ جو امیدوار اس وقت مسلم لیگ نون کے مقابلے میں موجود ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کا امیدوار بننے سے پہلے. تو اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ 17 جولائی کو کس نے کس کی نیپیاں بدلیں اور کل لاہور میں کون کس کی نیپی بدلے گا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ معاملات اس عمران خان کی جو بد تہذیب، آئین شکن اور فاشسٹ گفتگو اور طریقہ کار سے ملک آگے نہیں جا رہا، اور صرف جمہوریت کو نقصان نہیں ہو رہا، پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. اور وہ تمام ادارے، ممالک جو پاکستان کو قریب سے دیکھتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پارٹنر ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کیا پاکستان بھی عمران خان کے فتنے کی وجہ سے ہم سے کچھ دور سری لنکا کی طرف تو نہیں جانا شروع ہو گیا. تو اس بات کی وضاحت وزیر خزانہ نے کی ہے، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ وسیع البنیاد حکومت پاکستانیوں اور ان کے بچوں کے معاشی مستقبل کی محافظ ہے، اور ہم یہ انارکی جو عمران خان پھیلانا چاہتے ہیں اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں. ہم میں سے زیادہ ہم دو جو حضرات موجود ہیں ان سے کسی کو احساس نہیں ہو سکتا کہ جو حالیہ ہم نے تیل کی قیمتوں کو بین الاقوامی قیمتوں کے قریب ہم لے کر آئے ہیں، اس سے پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچی ہے. جو مہنگائی ہے اس سے پاکستان کو تکلیف پہنچی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ 9 اپریل 2022 تک اس ملک پر عمرانی فتنے کی حکومت تھی، اور ابھی جب بجٹ کے نمبرز آئے ہیں
تو اس بجٹ کے نمبرز تو ہم تو اس کے ذمہ دار ہیں جو 19 اپریل 2022 کے بعد جس دن کابینہ بنی، اس کے بعد جو معاملات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن اس سے پہلے کی خرابی، مہنگائی، کساد بازاری، بے روزگاری کی ذمہ داری بھی اسی فاشسٹ دروازے پر جائے گی جہاں جمہوریت کی تباہی کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ اس ہفتے جو مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ ہوا ہے روپے کی قیمت کے اوپر، ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ کل وزیر اعظم نے اس پر ایک تفصیلی میٹنگ لی ہے، ہم سب اس میں موجود تھے، اور یہ بات واضح ہے کہ جو سنبھالا دینے کا کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے رپورٹ کیا، میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں، کہ 18 جولائی تک پاکستان میں جو فورن ایکسچینج کا آؤٹ فلو 2.6 ارب تھا، اور ان فلو جو آئے ہیں وہ 2.5 ارب تھا، تو صرف 0.1 ارب ڈالر کا ڈفرنس ہے، جو کہ سٹیبل ہے۔ پاکستان میں اس وقت فورن ایکسچینج کا ان فلو اور آؤٹ فلو جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہے۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ پاکستان میں اس وقت جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں، اس پہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بات بتا سکتے ہیں، اس وقت ریکارڈ لیول کے ذخائر پیٹرولیم کے مصنوعات کے موجود ہیں، اور وزیر اعظم کو ہم نے یہ رپورٹ کیا کہ 31 مارچ 2022 کو جو گردشی قرضہ تھا بجلی کا وہ 2467 ارب روپے تھا، اور ہم نے پھر ان 3 مہینوں میں اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ تو لہٰذا جو 30 جون 2022 کو گردشی قرضہ تھا وہ 31 مارچ 2022 سے 214 ارب روپے کم تھا۔ جو ادائیگیاں کرنے والی تھیں وہ ہم نے کی ہیں، جو پینڈنگ ایشوز تھے، جو عمرانی نالائکی کے سبب جو ہے وہ حکومت حل نہیں کر پا رہی تھی، ہم نے ان کو حل کرنے کا آغاز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گردشی قرضے میں 3 مہینوں کے اندر جب ہماری حکومت تھی ہے، اور انشاءاللہ اب پارلیمان کی مدت تک رہے گی، تو ہم نے ان 3 مہینوں میں گردشی قرضے میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا چونکہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اس کے تحت جو ادائیگیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ دوست ملکوں سے، چین سے پہلی ادائیگی آ چکی ہے، دوسری ادائیگیاں بھی آنے والے دنوں میں شروع ہو جائیں گی، تو پاک روپی بھی آپ کو بہت حد تک سٹیبل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جس طرح ہم نے اب ڈالر کا جو آؤٹ فلو اور ان فلو ہے، جو اس کا توازن ہے، وہ بیلنس کر لیا ہے، تو ہمیں، اور آلریڈی پیٹرولیم مصنوعات کی جو طلب ہے اس میں کمی آ رہی ہے، تو ہمیں یہ اب ایک واضح توقع ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ جو بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہے یہ بہت حد تک متوازن اور مستحکم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس موسم خزاں میں جو آنے والا ہے ستمبر اکتوبر میں، پاکستانیوں کو اپنی مہنگائی میں بھی ایک واضح طور پر کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ پوری کوشش جو ہے، پوری محنت جاری ہے۔ ہمارا مقابلہ نہ صرف فاشسٹ سے ہے بلکہ جھوٹ سے ہے، اور بہت ہی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں یہ فاشسٹ، جو جمہوری لبادہ پہن کر ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ہمیں سچ سے اور حق سے اور پاکستان کے عوام کی خدمت سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم پرعزم ہیں، اور پورے عزم کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنا کام، اپنی محنت، اپنی کاوش جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی۔ میرے خیال میں جو جمہوریت پہ وار ہوا ہے اور جو جمہوری استحکام کے لیے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں، اس پہ تو بڑی ایک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا۔ میں آپ کے جو معاشی حقوق ہیں ان کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، بالخصوص
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें की गई हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे दो बड़े बड़े मकासद क्या हैं। आपको ये बात मालूम है कि इस वक्त हम पे जो दबाव है वो दरामदात और बरामदात, उनका जो तवाज़न है उसकी वजह से हम पे एक प्रेशर आता है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसकी वजह से रुपया जो है उसको अपनी कदर, अपनी कीमत खोता है और हमें सीरियस इंटरवेंशंस चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। उसमें से जो बड़ा मुकदमा था वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल पेश किया, जिसकी अभी तर्जुमानी खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे वजीर जो हैं उन्होंने की थी। आपको बताया कि बैलेंस कहाँ तक पहुँच चुका है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले जून और इस साल के जून में अगर आप उनका दोनों का मुकाबला करें तो तकरीबन 9% कम हम इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। उसकी डिमांड के अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट के जरिए 9% की कमी आई है। पिछले साल जून 2021 में हम तकरीबन 7,78,000 मेट्रिक टन 778,000 मेट्रिक टन हमने पेट्रोल बेचा था और इस मरतबा जून में वो 7,04,000 पे आ चुका है, जो 9% रिडक्शन है, जिससे जो हमारी इंपोर्ट बिल है उसमें बड़ी खातिर खा कमी आई है। बिल्कुल इसी तरह जो डीजल है, जो दूसरी दो ही बड़ी चीजें हैं, एक डीजल जो आपके ट्रकों में और बसों में और एग्रीकल्चर के लिए ज़राअत में इस्तेमाल होता है और दूसरा पेट्रोल जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह तकरीबन 8 से 9% कमी आई है पिछले साल जून में जो हम बेच रहे थे डीजल और इस साल जून में। पिछले साल 784,000 मेट्रिक टन या 89,000 मेट्रिक टन हम बेच रहे थे, 789,000 मेट्रिक टन, जो इस साल जून में 7,12,000 मेट्रिक टन 712,000 मेट्रिक टन पे पहुंच चुका है, जो कि 8 से 9% की रिडक्शन है। तो इन दोनों चीज़ों के जरिए जून के महीने में हमारी जो इंपोर्ट थी एनर्जी की उसमें बड़ी खातिर खा कमी जो है वो देखने में आई है, जिससे हमारा सेक्टर बैलेंस हो रहा है और रुपया जो है वो स्टेबलाइज होगा। मगर अभी जुलाई का महीना ख़त्म नहीं हुआ, जुलाई के रिजल्ट्स इससे भी बेहतर हैं और हम इसको डेली मैनेज कर रहे हैं। हमारे जो मोटर ऑयल है या ये जो पेट्रोल है उसमें तकरीबन 30% के करीब कमी आई है पिछले जुलाई से लेकर अब तक। ऑब्वियसली अभी जुलाई क्योंकि खत्म नहीं हुआ, तो जिस तरह ये कंजम्पशन चल रही है उसी को हम आगे बढ़ा के देख रहे हैं कि 30 तारीख तक अगर ये इसी तरह मैनेज होता रहे जैसे हम मैनेज कर रहे हैं तो 30 तारीख तक सूरत हाल क्या होगी। तो जुलाई 21 में 8,18,000 मेट्रिक टन इस्तेमाल हुआ था पेट्रोल पिछले साल जुलाई के महीने में, और इस साल हमारी प्रोजेक्शन ये है कि तकरीबन 5,80,000 मेट्रिक टन पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल होगा इस जुलाई के महीने में। जिस खातिर खा रिडक्शन से दोबारा आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें इस्तेहकाम आएगा और रुपया जो है वो मजबूत होगा। इससे ज्यादा बड़ी रिडक्शन जो है वो डीजल के अंदर आई है, जिसमें तकरीबन 45 से 50% कमी पिछले साल के मुकाबले में हम इंपोर्ट बिल में लेकर आए हैं। पिछले साल तकरीबन जुलाई के महीने में 7,30,000 मेट्रिक टन डीजल इंपोर्ट हुआ था। इस वक्त जिस तरह हम चला रहे हैं सेक्टर को, तकरीबन 4 लाख से कुछ ज्यादा मेट्रिक टन डीजल जो है जुलाई में इस्तेमाल होगा, जो कि तकरीबन 45% से 50% की रिडक्शन हम मुतवक्का है। ऑब्वियसली क्योंकि अभी जुलाई खत्म नहीं हुआ, इस वजह से मैं वर्ड मुतवक्का इस्तेमाल कर रहा हूं, जून के लिए मैंने वो नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया। और मगर जो मुकदमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ये है कि वजीर आजम की हिदायत पर तमाम दिन रोज इसको हम मॉनिटर करते हैं, कोई गैर जरूरी चीज जो है उसको इंपोर्ट नहीं होने देते, और साइमल्टेनियसली जैसा खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा था, ये हमारा फर्ज है कि आपके लिए पेट्रोल जो है वो मुहैया हर वक्त हो, आपके
کے لیے ڈیزل جو ہے وہ اویلیبل ہر وقت ہو، بالخصوص ہماری ایگریکلچرل نیڈز کے لیے بھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تمام مینجمنٹ کے باوجود اس وقت پاکستان میں ریکارڈ ہائی پاکستان میں اس وقت ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور آنے والے کسی بھی وقت میں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اس مینجمنٹ کے باوجود کہ کہیں پہ ایک بوند پیٹرول یا ایک بوند ڈیزل جو ہے وہ کم ہو. پاکستان میں اس وقت 34 دن کا پیٹرول موجود ہے، جو کہ ہماری ریگولیٹری 20-22 دن کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. اور پاکستان میں اس وقت تقریباً 66 دن کا ڈیزل جو ہے وہ ہم نے اپنے سیکیورٹی کے لیے، انرجی سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم دونوں چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں. ہم اپنی امپورٹ کو نیچے لا رہے ہیں مگر اپنے ذخائر کو کم نہیں ہونے دے رہے. تو نہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، نہ جو ہماری ترسیل ہے ڈیزل کی اور پیٹرول کی وہ کم ہوگی، اور انشاءاللہ روپے میں بھی استحکام آئے گا، کیونکہ ہم اپنی امپورٹ کو آہستہ آہستہ نیچے لے کر آ رہے ہیں. میرے خیال میں اس مرتبہ پاکستان کی جو امپورٹ تھی، اگر مجھے نمبر صحیح یاد ہے، تو وہ تقریباً انرجی امپورٹ جو ہے وہ 1.4 ارب ڈالر کے قریب پہنچی، جو سگنیفیکنٹلی کم ہے پچھلے 3-4-5 مہینے کی امپورٹ سے. تو انشاءاللہ اسی طرح میں نے آپ کو ایک سیکٹر بتایا ہے، ہمارے اور بھی دیگر وزراء آپ کے سامنے آئیں گے اور ہر وزیر جو ہے وہ اپنے سیکٹر کی تفصیل آپ کو بتائے گا، جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے پاس ذخائر بھی موجود ہیں، ہمارے پاس انرجی سیکیورٹی بھی ہے، کسی قسم کی کوئی بریچ کا کوئی امکان نہیں ہے. میں نے آپ کو ایگزیکٹ دن بتا دیے کتنے دن کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کو مینٹین کرتے ہوئے ہم پاکستان کی جو امپورٹ کا بوجھ ہے اس کو بتدریج کم کرتے آ رہے ہیں. اس کو ایک ایک پیٹرول پمپ کی لیول پہ مینج کر رہے ہیں، ایک ایک ڈپو کی لیول پہ مینج کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو روکا جائے. بعض مرتبہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے اور ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ نیچے آتا رہے. اسی کے ذریعے ملک ترقی کرے گا، اسی کے ذریعے استقامت آئے گی، اسی کے ذریعے روپے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا، اسی کے ذریعے یہ جو 5-7-8 لوگوں کی وجہ سے اسپیکولیشن ہو جاتی ہے اور ایک دن میں روپیہ بڑھ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے، یہ اسپیکولیشن ختم ہوگی اور ہم ایک استقامت کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو یہ میں آپ کے صرف سامنے ایک چیز اگر آپ ایڈ کر لیں وہ یہ ہے کہ ایک تقابل ضروری ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہمارے خطے میں ایک ملک میں جب معاشی مشکلات آئی ہیں اس کا سب سے بڑا جو نشان تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پیٹرولیم مصنوعات ختم ہو گئی اور وہاں لوگوں کو 4 دن جو ہے وہ پیٹرول کے لیے لائن میں لگنا پڑا. یہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ڈیزل کے لیے تو 2 مہینے کے ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول کے بھی 34 دن کے ذخائر موجود ہیں. تو لہذا یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ وسیع البنیاد حکومت جو ہے پاکستان، میں دہرا رہا ہوں اپنا جملہ، پاکستان کے میں رہنے والوں، ان کے بچوں اور اس معیشت کے استحکام کے لیے، اور جو مشکلات دوسرے ملکوں میں دیکھی جا رہی ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خطے میں دوسرے ممالک ہیں، ہر جگہ اس وقت توانائی کا بحران آیا ہے، پیٹرول کا بحران آیا ہے، مختلف ممالک اسے مختلف طریقوں سے نمٹ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ جو بین الاقوامی بحران ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں کو جس حد تک اس سے محفوظ رکھا جائے وہ رکھا جا رہا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ تقابل آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ اس وقت وافر موجود ہیں، اور دوسری بھی توانائی کی جو ذرائع ہیں ان پر مستقل ہم نگرانی اور ان کا خیال کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے. اور پھر میں دہرا دوں ایک بات جو میں پہلے یہاں کر چکا ہوں کئی دفعہ، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی صنعت کو بلا تعطل جو انڈسٹریل فیڈرز ہیں ڈیڈیکیٹڈ، وہاں مستقل بجلی کی فراہمی جاری ہے تاکہ پاکستانیوں کا روزگار جو ہے اس میں کوئی اثر نہ پڑے. جناب
دوسرا سر یہ بتائیے کہ آپ نے جی اس کے ایویلویشن کا پچھلے سال میں جو ریویو ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے، اور اس میں نیپرا نے جو ڈٹرمنیشن کی دینی تھی اس کی وجہ سے اب کتنا امپیکٹ ہے اس کا اگلے سال میں آپ کے پاس اگلے خلاف ہوگا سر. اور ایک تیسرا سوال سر یہ ہے کہ یہ کل ایک ہیئرنگ میں ایک صاحب نے کراچی میں نیپرا کی ہیئرنگ میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں 200 MMCF کی گیس جو ہے وہ کیپٹل پاور پلانٹس کو دی جا رہی ہے، اور ان کی جو لاگت ہے وہ 13 روپے کے قریب پڑتی ہے. اس میں کہتے میری جو ہے 44 روپے پڑ رہی ہے، میرا بھی کوئی کسی ہے. تو لہٰذا اس کی پرپوزل تھی کہ یہ جو 200 MMCF کی گیس ہے RLNG ہے وہ RLNG کے پاور پلانٹس ہے ان کو ڈائیورٹ کر دی جائے، اس سے 3 سے 4 روپے پر یونٹ بجلی کی کاسٹ کم ہو سکتی ہے. سر اس پہ تھوڑا میں آپ سے جی دیکھیے، چونکہ تمام ہمارے جو پاور پلانٹس اس وقت موجود ہیں، آنے والے دنوں میں تو چونکہ ایک شمسی توانائی کی پالیسی متوقع ہے، بہت میجر ہمارا بیلنس توازن جو ہے وہ فیول کے حوالے سے انشاءاللہ مثبت طریقے سے بدلنے جا رہا ہے. لیکن یہ تو جو کمی آئی ہے سرکولر ڈیٹ میں، یہ تو ہم نے اپنی پیمنٹس کے ذریعے ہم کمی لے کر آئے ہیں کہ ہم نے جون میں، اور میں اس کے لیے وزیر اعظم کا اور وزیر خزانہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور وہ جو 4 سال کی ایک عمرانی نالائکی تھی، سی پیک دشمنی تھی، اور نیب گردی کے ذریعے پوری معیشت کو اور پاور ڈویژن کو خاص طور پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ہمیں اس سے نکلنا ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے جون میں جو بہت سارے جو پینڈنگ معاملات تھے ان کی پیمنٹس کی ہیں، تو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا. وہ چیلنج بہرحال موجود ہے ہمارے سامنے اگلے سال میں، وہ یہ نہیں ہے کہ چیلنج کہیں چلا گیا ہے. تو نیپرا کی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ آپ کے سامنے، اس پہ کل ہیئرنگ ہو چکی ہے. اس پر ہمیں وقتی طور پر تو ضرور پاکستان کے عوام کو ایک چیلنج محسوس ہوگا، لیکن یہاں بھی کوشش یہی ہے، اور جب اس کا باقاعدہ طور پر اعلان ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پروٹیکٹڈ کیٹیگریز ہیں، پروٹیکٹڈ کیٹیگری ایک ہی ہے کہ وہ لوگ جس میں 2 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا بل جو ہے پچھلے پورے سال میں آن ایوریج یا 200 یونٹ سے کم رہا ہے یا 100 یونٹ سے کم رہا ہے. تو جو 100 یونٹ سے کم اوسط کے ہمارے صارفین ہیں، جو کہ تقریباً آدھی تعداد ہے صارفین کی، ان کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا. ان کے لیے سبسڈی حکومت کی برقرار ہے، وہ بجٹڈ ہے. اور جو اس سے اوپر کے ہیں صارفین 200 والے، ان کے لیے بھی بہت بڑی سبسڈی جو ہے وہ حکومت نے آلریڈی پلان کی ہوئی ہے. اور بلکہ جو ہم نے پروپوز کیا تھا وہ وزیر اعظم نے مزید اس میں کمی کر کے، وہی ہمارا جو پروپوزل اس وقت نیپرا میں موجود ہے. تو ہم جو ہیں وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو غریب ترین پاکستانی ہیں ان تک یہ جو ایک مشکل ہے بجلی کی قیمتوں میں وہ نہ پہنچے. جو افغانستان ہمارا ایک غیر رسمی وفد گیا تھا اور ان سے بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے. ہماری نظر نہ صرف اس وقت موجودہ جو ہم نے ایک نیا آغاز کیا ہے کوئلے کے حوالے سے، نہ صرف اس پر ہے بلکہ ایک وسیع البنیاد گفتگو ہوئی ہے کہ کس طرح اگر ہم اس جو نیا ہمارا وینچر ہے کوئلے کا، اس میں اگر ہم اپنی سپلائی چین جو ہے وہ پوری طرح سے اس کو بلڈ کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، تو پھر جو ایک بہت پرانا خواب ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ وسطی ایشیا سے تجارت کا ہب بنے گا، اس کا دروازہ کھلے گا. یہ جو وسیع ایک تعاون ہے، یہ ہماری ٹیم نے جا کر وہاں ڈسکشن کی ہے. ناظرین، اسلام آباد میں وفاقی وزیر خرم دستگیر وزیر مملکت مصدق ملک گڈیل نیوز کانفرنس کر رہا ہے. سمجھ 17 جولائی تے مسلم لیگ نون شفاف الیکشن کرائی. 2018 چی الیکشن کھپے مسلم لیگ نون کے اکثریت ملی.